الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، تعریفات، تعظیمات، عبادات، حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی پارٹنر، کوئی ساجی، کوئی ہمسر نہ ہے. وہی تنہا اکیلا یکتا واحد پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے. بے شمار درود و سلام ہو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا والوں کے لیے بہترین رہبر و رہنما، قائد اعظم و امام اعظم بنا کے مبعوث فرمایا. سامعین محترم، بحمد اللہ تعالی، اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ چند ایک خطبات آخرت کے حوالہ سے آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کر رہا ہوں. گزشتہ خطبہ جمعہ میں چند ایک ایسے اعمال کے جن کو ہم بحیثیت مسلمان اپنا لیں، اس کے بدلے میں جنتوں کے مالک اللہ خالق و مالک نے اپنے محبوب کی زبان نبوت سے ہمیں جنت کی خوشخبریاں دی ہیں. اس کی آخری بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ اپنی زبان سے دہراتا رہتا ہے تو اس کی 99 بیماریوں کو اللہ دور کر دیتا ہے. اور اس سے پہلے اسی لا حول ولا قوت الا باللہ کے حوالہ سے فضیلت کو یوں بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ دوں، اس کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ تو صحابہ نے کہا تھا کیوں نہیں؟ تو آپ نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے فلا تعلم نفس، دنیا میں کوئی نفس ایسا نہیں جو جانتا ہو، کوئی بھی نہیں جانتا. کیا نہیں جانتا؟ ما اخفی لهم من قرۃ اعین،
اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں چھپا رکھی ہیں اور کس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے؟ اللہ نے وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو جو چیزیں جو نعمتیں چھپا رکھی ہیں، اللہ فرماتا ہے جزاء بما كانوا يعملون، یہ جو عمل کرتے ہیں اس کا بدلہ ہے جو میں ان کو دینے والا ہوں۔ تو یہ جو اعمال بحمد اللہ تعالی، اللہ کی توفیق اور اللہ ہی کے فضل و کرم سے بیان کیے جا رہے ہیں، ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہمیں جنت دینے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسی کیسی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چھپا رکھی ہیں۔ چند ایک تو اللہ نے بیان کر دی، ان بہت سی نعمتوں میں سے ایک نعمت ایسی بھی ہوگی کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے اہل جنت کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے میں نے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں کہ جن کو تم دیکھو تو ایسا گمان کرو یہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ اب ہماری خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ خدام کا بندوبست بھی کیا ہوا ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، انس بن مالک نے رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے عجیب سوال صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذرار المشرکین لم یکن لهم ذنوب، اللہ کے رسول بتلائیے جو مشرکین کے اہل کفار کے معصوم بچے فوت ہو جاتے ہیں انہوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، ان کا کیا بنے گا؟ جو اہل کفار کے معصوم بچے مر جاتے ہیں انہوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تو ان کا کیا بنے گا؟ اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی تو کوئی نیکی بھی نہ ہوگی کہ جس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا بادشاہ بنا دے، تو بتائیے ان بچوں کا کیا بنے گا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک کے اس سوال کے جواب میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہم خادم اہل الجنہ، وہ جائیں گے جنت میں کیونکہ وہ معصوم ہیں، ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، تو جہنم میں تو جائیں گے نہیں، تو جنت کے مالک نہیں بنیں گے کیونکہ وہ مسلمانوں کے بچے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جائیں گے جنت میں لیکن جنت کے مالک نہیں ہوں گے، جنت کے مالکوں کے نوکر ہوں گے، خدام ہوں گے۔ تو اہل شرک کے جو معصوم بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسا حسن دے گا، کن کے پروٹوکول کے لیے؟ میرے اور آپ کی پروٹوکول کے لیے اللہ ان کو خوبصورتی دے گا۔ اور قرآن مجید لا ریب کتاب کے اندر اللہ خالق و مالک فرماتا ہے تو دیکھو گے تو ایسا محسوس کرو گے کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، ایسا حسن اللہ خالق و مالک ان کو دے گا۔ ان کو ایسے بھی سمجھ لیں کوئی غریب آدمی ہے وہ آپ کے وابڈا ٹاؤن میں مکان لینے سے قاصر ہے، وہ یہاں پہ گھر نہیں لے سکتا، وہ بحریہ ٹاؤن اور کینٹ میں رہائش پذیر نہیں ہو سکتا اپنی جگہ لے کر، اور اس کا رینٹ بھی پے نہیں کر سکتا، اس پہنچ پہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ کہیں ایک بیسیوں سینکڑوں ہزاروں ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کے ہی گھروں کے اندر رہ رہے ہیں جبکہ ان گھر کے مالک نہیں ہیں، آپ کے ڈرائیور ہوں گے، آپ کے گارڈ ہوں گے، آپ کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانیاں بچیاں ہوں گی، وہ 10-10 20-20 کروڑ کے گھروں کے اندر رہ رہی ہیں، سو رہی ہیں، اٹھ رہی ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن آپ کے گھر کے مالک نہیں، گھر سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو اہل کفار کے معصوم بچے وہ جنت کے مالک نہ ہوں گے، اے جنتیوں آپ کے نوکر ہوں گے، رہیں گے آپ کے جنت میں۔ کیسا انصاف ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اب یقین مانے بڑے سارے ایسے پوائنٹ آتے ہیں خطبات کی تیاری کے لیے، بڑا عجیب سا منظر بن جاتا ہے کہ کیا انصاف ہے اللہ خالق و مالک کا۔ اور صحابہ کرام کے اوپر قربان جائیں کیسے کیسے سوالات اٹھاتے تھے کہ ہمیں بتلائیے مشرکین اہل کفار جو مسلمان ہوئے ہی نہیں ان کے بچوں کا کیا بنے گا؟ انہوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا جو اللہ خالق و مالک اس وجہ سے ان کو جہنم کے اندر پھینک دے، اور ان کی تو کوئی نیکی نہیں کہ جو اللہ خالق کا مالک ان کو جنت کا مالک بنا دے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم خادم اہل الجنہ، وہ رہیں گے جنت میں لیکن جنت کے مالک نہ ہوں گے، جنتیوں کے نوکر ہوں گے۔ اللہ ہمیں وہ خدام کو نوکر عطا فرما دے۔ اور کس بنیاد پہ ملیں گے؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے اعمال کو سر انجام دیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، کتنا ٹائم لگا ہے کہ جو اپنی زبان سے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جنت میں پلازے موجود نہیں ہیں،
جنت کا جو پلاٹ ملنا ہے، پلاٹ خالی زمین ملنی ہے، میرے آپ کے اعمال ہیں جو وہاں پہ بلڈنگیں تعمیر کرواتے ہیں، میرے آپ کے اعمال ہیں جو وہاں پہ گارڈن تیار کرواتے ہیں۔ ساتویں آسمان پہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی تھی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو بہت بڑے درخت کے نیچے بیٹھ کے وہ مسلمانوں کے بچوں کی کفالت کر رہے تھے۔ انہوں نے میرے آپ کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سلام بھیجا تھا۔ انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول، اے پیغمبر آخر الزمان، دنیا میں جا کے میں ابراہیم کی طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا، اور کہنا کہ جنت کی زمین، جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے۔ جب تم اپنی زبان حال سے اللہ خالق و مالک کا ذکر کرو گے تو اللہ اس کے بدلے میں جنت کے اندر تمہارے لیے بلڈنگیں کھڑی کرے گا، پلازے کھڑے کرے گا، درخت لگائے گا، پودے لگائے گا۔ تو دنیا کے اندر جس کو جنت مل بھی جائے، وہ جتنا زیادہ جنت کے اندر کورڈ ایریا چاہتا ہے اتنا خالق و مالک کا ذکر کر لے۔ جتنی سرسبز تعداد چاہتا ہے، گرینری چاہتا ہے، سبزہ چاہتا ہے، اس قدر اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کر لے، بہترین جنت کمال کی تیار اللہ خالق و مالک کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، جو ایک دفعہ کہتا ہے، ایک کھجور کا درخت اس کے جنت کے اندر جو اس کو پلاٹ الاٹ ہوا ہے اس کے اندر لگا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے زبان نبوت سے فرمایا من قتل دون مالہ مظلوما فلہ الجنہ۔ نسائی کے اندر روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا جو اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا اور اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے اور وہ قتل ہو جاتا ہے، اللہ خالق و مالک اس کو جنت داخل کر دیتا ہے، جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ ہم کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ مزاحمت نہیں کرنی چاہیے، ڈاکو پڑ جائے نا تو چپ کر کے عزت کے ساتھ سارا کچھ دے دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی یہ تعلیم نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اگر ممکن ہو تو اپنے مال کی حفاظت کے لیے لڑائی کرنی چاہیے۔ اگر دورانی لڑائی آپ کے اوپر ظلم ہو اور آپ قتل کر دیے جائیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ خالق و مالک فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ تو موت تو ایک دن آنی ہے، بستر پہ بڑے بڑے لوگ مر جاتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، صبح بیدار نہیں ہو پاتے، اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ بیماریوں کی وجہ سے ہارٹ اٹیک عام ہو چکا ہے، گردے پھیلے ہو جاتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی بیماریوں سے لوگ مر جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے حلال ترین پاکیزہ محنت سے کمائے ہوئے مال کو بچانے کے لیے مر جائیں گے تو شہید ہوں گے اور جنت پائیں گے۔ ہر مسلمان اللہ خالق و مالک کے اوپر توکل کرتے ہوئے مزاحمت کرنے لگ جائے تو یقین مانے کم از کم ڈکیتیاں ختم ہو سکتی ہیں، چوریاں تو ویسے ہی بندہ چھپ کے کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بلیو کریں، میں بسا اوقات جب گاڑی میں ہوتا ہوں، کچھ پیمنٹ ہوتی ہے تو میں اپنے ویپن کی گولی اس کے منہ کے اوپر رکھ کے اپنے پاس رکھتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من قتل دون مالہ، اپنے مال کی حفاظت کرنے کے لیے جس کے اوپر ظلم ہو اور وہ قتل کر دیا جائے، آپ نے فرمایا فلہ الجنہ، بات ختم۔ آپ کو جنت میں جانے سے کون رو سکتا ہے اگر اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے آپ قتل ہو جائیں؟ آپ مرے نہیں ہیں، آپ تو شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک یہ بھی عمل ہے جو جنت میں لے جا سکتا ہے۔ اللہ خالق و مالک ہمیں حوصلہ عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے اپنے زبان نبوت سے یہ بھی خبر دی کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن پسند ہے، طاقتور، ہر لحاظ سے جتنا زیادہ طاقتور مسلمان ہوگا اتنا خالق و مالک کے قریبی ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان السقط لیجر امہ بسررہ الی الجنہ، اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، جو خاتون حمل میں ہو اور اس کا حمل ضائع ہو جائے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، میں اپنے پاس سے ایک بات بھی نہیں کر رہا، اور اس خاتون کا حمل ضائع ہو جائے، بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی فوت ہو جائے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، وہی بچہ اپنی ماں کی انگل پکڑ کے اپنی ماں کو جنت میں لے کے جائے گا، شرط یہ ہے کہ اس نے ثواب کی نیت سے صبر کیا ہو۔ یہ مشروط بات ہے، واویلا نہیں چاہیے، بال نہیں کھینچنے، رخسار نہیں نوچنے، چھاتی کو نہیں پیٹنا، گیلا نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا، ثواب کی نیت سے، یہ نہیں واویلا کر لیا، پیٹ لیا، شکوے شکایات کے انبار لگا دیے، اس کے بعد صبر کی باری وہ تو نشر لی، پھر تو صبر آتا ہی آتا ہے، فوری طور پہ صبر کرنا ہے، اور نیت کیا ہونی چاہیے؟ ثواب کی۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایسی ماؤں کو اپنی زبان نبوت سے اللہ کی وحی کے ساتھ گارنٹی دیتے ہیں
کہ وہ بچہ اپنی ماں کو انگلی پکڑ کے جنت کے اندر لے کے جائے گا۔ عن برید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاضیان فی النار، دو قاضی، دو جج اور دو ثالث جہنم میں جائیں گے، اور آپ نے فرمایا وقاضین فی الجنہ، اور ایک قاضی ایسا بھی ہوگا، ایک ڈیرے دار ایسا بھی ہوگا، ایک ثالث اور منصف ایسا بھی ہوگا، ایک جج ایسا بھی ہوگا جو اللہ خالق و مالک جس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اب دو جہنم میں کیوں جائیں گے اور یہ جنت میں کیوں جائے گا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عرف الحق فقضى به فهو في الجنہ، جو حق کو سمجھا اور اس نے حق کے مطابق قاضی نے فیصلہ درست کیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اگر میرے اوپر کوئی پریا ڈال دی جائے، میرے اوپر کوئی نیا پڑ جائے، میرے اوپر کوئی فیصلہ ڈال دیا جائے، بے شک مجھے پاس جج ہونے کا منصب نہیں، قاضی ہونے کا منصب نہیں، دو گھروں آپ کے اوپر اتفاق کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ جو فیصلہ کر دیں، مجھے چاہیے کہ میں اس موقع کو کیش کر لوں، جنت خرید لوں۔ کیسے خریدوں گا؟ حق کو پہچانوں، انویسٹیگیشن کروں، تحقیق کروں، انکوائری کروں، غیر محسوس انداز سے ادھر سے ادھر سے اللہ سے دعائیں مانگوں کہ یا اللہ میرے سامنے حق کو واضح کر دے، پھر حق کے مطابق درست فیصلہ کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت واجب ہے۔ اور جو دو ہیں وقاد عرف الحق فجاز متعمدا، حق سامنے آ چکا ہے لیکن بدبخت کسی بھی وجہ سے کوئی سفارش آتی ہے، کوئی مال اس کے پیٹ کے اندر جہنم کے ٹکڑے ڈال دیے گئے ہیں، فیصلہ غلط کر دیتا ہے، حق پہنچ چکا ہے، جیسا کہ آج کل عام ہماری عدالتوں کے اندر ہو رہا ہے۔ بدبختوں کو، یہ تفتیشیوں کو پتا ہوتا ہے کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے، تو اس ظالم کا ساتھ دینے کے لیے پیسہ ہڑپ کرتے ہیں، مظلوم کے اوپر ظلم در ظلم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے تفتیشی اور ایس ایچ او، یہ ڈی ایس پی، یہ فلاں اور فلاں جو حق سمجھنے کے باوجود بھی چند ٹکوں کی بنیاد پہ وہ اس کے خلاف فیصلہ کر دیتے ہیں، جبکہ حق ان کے پاس پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور وہ قسم بھی ایک او قضا بغیر علم فہما فی النار، ایسا بدبخت کہ جس کے اوپر فیصلہ پڑ جائے، تحقیق کرے ہی نہ، فیصلہ دے دے بغیر انویسٹیگیشن کیے، بغیر تحقیق کا حق ادا کیے، جو قاضی، جو جج، جو تفتیشی فیصلہ کر دیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یہ دونوں قاضی جہنم کے اندر پھینک دیے جائیں گے۔ تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم جج ہوں، ہم باپ ہوں، ہم بھائی ہوں، ہم ڈیرے دار ہوں، ہم تفتیشی ہوں، ہم منصب دار ہوں، ہمیں ثالث چن لیا جائے، ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے تحقیق کریں، جب حق بات واضح ہو جائے اس کے مطابق درست فیصلہ کر دیں۔ اگر نیت ٹھیک ہے، انویسٹیگیشن بھی ٹھیک ہے، لیکن کچھ بدبخت اپنی چرب زبانی کی وجہ سے آپ حق سمجھتے ہیں، حق سمجھ کیونکہ ایسا فیصلہ کر دیتے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہوا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ خالق و مالک نے قرآن مجید کے اندر کہا نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ وہ سوال کرے گا ہی نہیں جس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ ہماری نیت ٹھیک ہی تھی، ہم نے تحقیق بھی کی، بس کچھ لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رولے میں، ایک لڑائی میں کہہ دیا تھا زبان نبوت سے کہ سنو، اگر کوئی چرب زبانی کی وجہ سے، اپنی ہوشیاری چلاکی کی وجہ سے اور جھوٹے پروف پیش کر کے مجھے اعتماد میں لے کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے جبکہ اس کا رائٹ نہ تھا، مت سمجھے کہ میں نے اس کو مال و دولت دے دیا ہے، اس کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، وہ میں محمد رسول اللہ سے جہنم خرید کے گیا ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ عن اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا قالت، یہ بیان کرتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ذب عن عرض اخیہ بالغیبہ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اپنے مسلمان کی عزت سے برائی کو دور کرے، حالانکہ وہ مسلمان موقع پہ موجود نہیں ہے، اللہ خالق و مالک کے اوپر اس کا حق ہے کہ اللہ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے۔ میں نے عمل دیکھا محترم جناب حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ میں، اور بہت دیکھا، حافظ صاحب کی مجلس کے اندر بیٹھ کے کوئی بھی بندہ چھوٹی سی بھی بات ایسے مسلمان کے بارے میں کرتا تھا جو وہاں پہ موقع میں موجود نہ ہوتا تھا، اللہ کی قسم حرام سمجھتے تھے اپنی زبان کو خاموش رکھنا، اسی وقت گویا ہوتے تھے۔ بس ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ان سے کسی نے کہا کہ حافظ صاحب وہ فلانا جو مصنف ہے نا، رائٹر، کتابیں بڑی لکھتا ہے، وہ تو نقل مار کے کتابیں لکھتا ہے، لوگوں کی کتابیں سامنے رکھ لیتا، اس کو دے کے وہ لکھتا رہتا ہے۔ اس کے جواب میں نورپوری صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا،
کہنے لگے تو ٹھیک کرتا نا، اور دین ہے ہی نکلتا نہ ہے، اپنے کولوں گل کرنا دین اسلام سے ویسے ہی کبیرہ گناہ ہے، تو ٹھیک ہی کرتا ہے وہ۔ اسی وقت اس کی عزت کا دفاع کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام زبان نبوت سے فرماتے ہیں جو بھی کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت کی جائے، اس کی چغلی کی جائے، اس کو گالی دی جائے، اس کو رسوا کیا جائے، اس کی برائیوں کو ہائی لائٹ کیا جائے اس کی غیر موجودگی میں، جس کو یہ توفیق میسر آئی اللہ خالق و مالک کی طرف سے کہ اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے، یہ بدبخت کی زبان کو خاموش کرتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا حق ہے اللہ خالق و مالک کے اوپر کہ اللہ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے۔ کبھی عمل کیا میں نے؟ بہت کم ہے ایسے اللہ خالق و مالک کے خاص بندے، وگرنہ زیادہ ہم جیسے گناہگار اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ دفاع کرنا تو درکنار، ہم خود لوگوں کی عزتوں کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں، خود بچنا ہے لوگوں کو دھجیاں اڑانے مسلمان کی۔ آپ اس بات پہ ذرا تدبر فرمائیں کہ ایک مسلمان جو موقع پہ موجود نہیں اس کی عزت کے دفاع کرنے والے کو اللہ جہنم سے آزاد کر رہا ہے، تو جو مسلمان خود آپ مسلمان ہے اس کی کیا ویلیو ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں؟ مسلمان کی ویلیو بہت زیادہ ہے کہ جس کے سینے کے اندر دل دھڑکتا ہے اور اس دل کے اندر ایمان موجود ہے، اللہ کا ڈر موجود ہے، اللہ خالق و مالک کا تقوی موجود ہے، اللہ کو بن دیکھے تسلیم کرتا ہے، بن دیکھے ترازو کے اوپر ایمان لاتا ہے، جنت و جہنم پہ ایمان لاتا ہے، ملائکہ پہ ایمان لاتا ہے، قرآن مجید اللہ کی کلام ہے، نہیں پتا اس کے آنکھوں کے سامنے جبرائیل امین آئے لیکن مانتا ہے کہ یہ اللہ کی کلام اللہ کی گفتگو ہے جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ساتھ کی ہے، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاکیزہ دل پہ لے کے آئے، مانتا ہے۔ تو اللہ کو یہ غیب کے اوپر ایمان لانا اتنا کمال کا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم ایسے بندے کی عزت کا دفاع کرو میں تمہیں جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ اللہ خالق و مالک ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب ولك الجنة۔ تین حرفوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا غصہ نہ کر میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ غصہ آ جانا کو بڑی بات نہیں، غصے کو کنٹرول کرنا، غصہ آ کے غصے کو پی جانے والے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے کیا فرمایا وَلَكَ الْجَنَّةُ وَلَكَ الْجَنَّةُ، میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی کیا اپنے پاس سے دیتے تھے ہر کسی کو گارنٹیاں؟ نہیں، اللہ خالق و مالک کی طرف سے وحی کے ساتھ اللہ کے نبی ہر بات کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی کہ ہمارے محبوب اپنے لبوں کو حرکت دیتے ہی نہیں جب تک ہماری طرف سے پیغام پہنچ نہ جائے۔ تو اللہ خالق و مالک کی وحی کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کرنا، غصہ آ جائے تو پی جانا مراد ہے میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا۔ تو یہ بھی ایک بڑا کمال کا عمل ہے۔ عن ابی بکر بن ابی موسیٰ الاشعری عن ابیہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے ابا جان سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی، فجر اور عصر مراد ہے، عصر اور عشاء لگا لیں، تو جس نے ان 2 نمازوں کی فکر کی، 2 نمازوں کی پابندی کی، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ باقی 3 چھوڑ دے، ہرگز اس کا مطلب نہیں۔ 5 نمازوں کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنے والا ہے، باقی آٹومیٹکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كتم غیظا وهو قادر على ان ينقذه دعاه الله على رؤوس الخلائق۔ کمال کا سین ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کی دیواروں تک تمام کے تمام جن و انس اکٹھے ہوں گے وہاں پہ۔ کتنا بڑا زحمہ ہوگا، رش ہوگا کہ پوری کائنات کے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہیں، اور چٹیل میدان ہے، کوئی حجاب، کوئی درخت، کوئی بلڈنگ، کوئی پلازا نہیں، پورا میدان کے اندر ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہیں۔ ان پوری دنیا کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندے کو آواز دی جائے گی فلاں بن فلاں ادھر آؤ، وہ وہاں پہ پہنچے گا، اللہ خالق و مالک اپنی تمام حوروں کو لائن پہ کھڑا کر دے گا، تمام حوروں کو لائن پہ کھڑا کر دے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو فرمائے گا حتی یخیرہ من الحور العین یزوجہ منہا ما شاء، ان میں سے جس کے اوپر تمہارا دل آتا ہے اس کے ساتھ شادی کروا لو۔
یہ کسی مولوی کی بات نہیں، اللہ کی قسم، یہ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، وحی کے ساتھ آپ نے فرمایا۔ اور کس کو آواز دی جائے گی؟ جو دنیا کے اندر غصہ ہوا، جس کے اوپر ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، کسی کی غیبت کی گئی، کسی کی طرف جھوٹ کو منسوب کیا گیا، کسی کا مال ہڑپ کیا گیا، اس کو غصہ آیا اور وہ طاقتور ہے، وہ غصے کو پورا کرنے پہ قادر بھی ہے، لیکن اس نے برداشت کیا، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، امن کی بقا کے لیے۔ اس نے پھڈا نہیں کیا، لڑائی نہیں کی، فتنہ برپا نہیں کیا، وہ اینٹ کا جواب پتھر پہ دینے پہ قادر ہے، وہ گالی کا جواب تھپڑ کے ساتھ دینے پہ طاقتور ہے، وہ تھپڑ کا جواب گولی کے ساتھ دینے پہ قادر ہے، لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے، امن کی بقا کے لیے غصے کو اپلائی نہیں کیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے سامنے اس کو آواز دے گا، اس کو بلائے گا اور اس کے سامنے حوروں کی لائن لگا دے گا، اور اللہ خالق و مالک اس کو فرمائے گا حتی یخیرہ من الحور العین یزوجہ منہا ما شاء، جاؤ اس میں سے جو تمہارے لیے اچھی لگتی ہے، یہ اس عمل کا بدلہ ہے، باقی ہو رہے باقی بعد میں ہے، تو یہ بطور خاص ایک حور۔ اگر آپ ایک سے زائد دینا چاہتے ہیں تو اپنی پوری زندگی میں آج سے کاپی پینسل لے لیں، کھاتا بنا لیں اور لکھتے جائیں ڈیٹ، اللہ تو لکھتا ہی ہے، اللہ کو تو پتا ہے، آپ اپنی تسلی کے لیے نا اپنے پاس ایک کھاتا بنا لیں، آج اگر کسی نے زیادتی کی ہے، آپ سے کمزور ہے، آپ خاموش ہو جائیں، لکھ لیں فلاں ڈیٹ کو فلاں بن فلاں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی اور میں قادر تھا کہ میں اس کا جواب دے سکتا تھا، میں نے نہیں دیا، 1 2 3 4، آپ کی زندگی لمبی ہے، 200 400 500 دفعہ کر لیں، اللہ کی قسم اتنی برے لے لیں آپ، ہر ایک عمل کے بدلے ایک حور اللہ خالق و مالک اور آپ کی پسند کی لائنیں لگا دے گا اللہ تعالیٰ۔ لیکن ہم اتنا جذبہ لائیں کہاں سے؟ اس صحابی کو دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے اٹھ کے جاتے ہیں، پیچھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے کہتے ہیں جنتی دیکھنا، تو وہ دیکھو جا رہے ہیں، ان میں سے ایک بندہ اٹھتا ہے، اس کے پیچھے وہ جنتی گھر پہنچتا ہے، وہ پیچھے جانے والا دروازہ بجاتا ہے، جنتی باہر نکلتا ہے، کہتا ہے جی میں آپ کے یہاں کو 2-4 راتیں ایسا مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں نہیں، اور اہلا وسہلا مرحبا، اندر لے کے 2 3 4 جتنی مقدر تھی راتیں گزاری، مایوس ہو کے مہمان جب واپس لوٹنے لگا تو میزبان پوچھتا ہے، کون میزبان؟ جنتی میزبان پوچھتا ہے، میں پوچھ سکتا ہوں کہ غرض کیا تھی، کیا مقصد تھا؟ تو مہمان کہتا ہے فلاں مجلس میں میں نے زبان نبوت سے آپ کے لیے جنت کی خوشخبری سنی ہے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں آپ میں وہ کون سا عمل زیادہ ہے جو ہمارے اندر نہیں، جس بنیاد پہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے، سوچا کہ ہم بھی اپنا لیں، تو مجھے 2-4 راتوں کے اندر کوئی چیز اضافی آپ کے اندر نظر نہیں آئی، 5 نمازیں ہماری بھی ہیں، قرآن کی تلاوت ہم بھی کرتے ہیں، آپ اللہ کے سامنے سجدہ کے لیے قیام کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، اٹھے جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ خوش اخلاق ہیں، بد اخلاق ہم بھی نہیں، لیکن کوئی چیز نظر نہیں آئی اضافی۔ انہوں نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر ٹھہرو، ایک کام ایسا ہے جو میرے اور میرے خالق و مالک کے درمیان ڈیلی کی بنیاد پہ ہوتا ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں، ہو سکتا وہ نہ ہو، وہ یہ تھا جنتی میزبان کہنے لگا کہ میں جب سوتا ہوں سونے سے پہلے میں اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ آج کے دن میرے ساتھ کسی بھی مسلمان نے جو بھی زیادتی کی ہے میں تیری رضا کے بدلے اس کو معاف کرتا ہوں، تو بھی معاف کر دے۔ کہتے یہ عمل ہے جو ہمارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن مشکل ہے تو پھر جنت ہے نا، دنیا میں چلتے پھرتے آپ جنت کی خوشخبری پا سکتے ہیں، یہ عمل اپنا لے، جو صحابی کے لیے فضیلت تھی وہ بھی ہمارے لیے، ہم بھی ایمان والے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ مسجد میں آتے ہیں، آپ کہیں بیٹھے ہیں، سپیکروں کا دور ہے، آپ اذان سنتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کرتے ہیں سارے معاملات، آپ اذان کا جواب دینا شروع کرتے ہیں، رانا صاحب کہتا اللہ اکبر، آپ بھی کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جگہ پہ 4 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، آپ اذان کا جواب اپنے دل کے اندر دے دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قال مثل هذا یقینا دخل الجنہ، یقینا دخل الجنہ، جو اذان کا جواب دیتا ہے مؤذن کے پیچھے پیچھے وہی کہتا ہے جو مؤذن کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ وہ بندہ ہے یقینا اللہ خالق و مالک اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنا ٹائم لگتا ہے، کیا یہ عمل ہماری پہنچ میں ہے کہ نہیں؟ جتنے اعمال اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی خدمت میں گوش گزار کر رہا ہوں، کوئی ایک بھی مشکل ثابت کر کے دکھائیں مجھے، اگر نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جنت کی فضیلت کا اندازہ نہیں، اس کا مطلب یہ
یہ ہے کہ آخرت کے دہاڑے پہ ٹھیک طریقے سے ہمارا ایمان نہیں ہے، پختگی نہیں ہے۔ میں ہرگز بے ایمان کسی کو نہیں کہتا، کسی کے اوپر کفر اور مرتد ہونے کا فتویٰ نہیں لگاتا، لیکن ایمان کی کمزوری ضرور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ ایمان اپ اور ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ اپنی ایمان کو اپ کر سکتے ہیں، مختلف اچھی دینی مجالس کو قائم کریں، 5 نمازوں کا اہتمام کریں، صبح شام کے اذکار کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کے معنی مفہوم کو سمجھیں، صلہ رحمی کریں، اپنے دل کے اندر غربا کا احساس پیدا کریں، آپ کا ایمان اللہ کے فضل و کرم سے اپ ہوتا رہے گا۔ تو جتنا زیادہ ایمان اپ ہوگا اتنا ہی زیادہ ہمارے دل کے اندر جنت کی حرص پیدا ہوگی، اور اتنا ہی زیادہ اللہ خالق و مالک ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے گا جو جنت کی راہوں کو ہموار کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مؤذن کے پیچھے پیچھے اس کا جواب دیتا ہے، من قال مثلا، جو مؤذن کی طرح کہتا ہے، یقیناً دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو جنت الفردوس میں داخل کر دے گا۔ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں، قال یقول اللہ سبحانہ وتعالی، یہ حدیث قدسی ہے۔ جب اللہ کے نبی یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہوتا ہے، اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا یقول اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے پتر، ان صبرت واحتسبت عند الصدمۃ الاولى، اگر تم صدمے کی پہلی گھڑی صبر کرو، صدمے کی پہلی گھڑی جب خبر ملے ابا جان فوت ہو چکے، بیٹا رخصت ہو چکا، بیٹی اللہ کے پاس جو چکی، ابا اماں پیاری ہو گئی، وہ صدمے کی پہلی گھڑی ہے، اس وقت صبر کریں۔ پتا چلا کہ نقصان ہو چکا، ایکسیڈنٹ ہو چکا، اللہ محفوظ فرمائے، بات کو سمجھانے کی غرض سے گزارش کر رہا ہوں۔ جو پہلی گھڑی ہے کہ جب خبر ملی فلاں نقصان ہو چکا، کسی بھی قسم کا ہو، وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، وہ اموات کی صورت میں ہو، وہ ایکسیڈنٹ کی صورت میں ہو، وہ نقصان کی صورت میں ہو، جب خبر ملے اس وقت صبر کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا قدر اللہ ما شاء فعل، اس قسم کے دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے صبر کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لک ثوابا دون الجنہ، جنت کے علاوہ اس کا کوئی اجر نہیں، جنت کے علاوہ اس کا کوئی اجر نہیں۔ صبر کب کرنا ہے؟ صدمے کی پہلی گھڑی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کو دیکھا، قبر پہ بیٹھی واویلا کر رہی ہے، رو رہی ہے، اس کا بیٹا مر چکا تھا، اس کے بیٹے کی قبر تھی، آپ کا گزر ہوا، آپ وہاں پہ کھڑے ہوئے، آپ نے کھڑے ہو کے فرمایا، اتقی اصبر، اللہ سے ڈرو، صبر کرو۔ وہ اپنے پتر کے غم میں نڈھال بے خبر تھی کہ میرے ساتھ مخاطب کون ہے، بن دیکھے کہنے لگی، جا کم کر، ایڈا تو دیکھا تیرا پتر مریا ہوندا تو میں دیکھتی کہ تو کیسے صبر کرتا ہے۔ آپ نے جب جواب سنا، خاموشی کے ساتھ چلتی ہے، کسی خبر دینے والے نے خبر دی، جانتی ہو کون مخاطب تھے آج تمہارے ساتھ؟ کہتی نہیں۔ کہنے والے نے کہا وہ تو اللہ کے نبی تھے، اس کو بھول کے اپنے بیٹے کا غم، قبر سے اٹھتی ہے، دوڑ لگا دیتی ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھہریے، میں صبر کرتی ہوں۔ آپ نے اس موقع پہ اس ماں کو جس کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، اپنی زبان نبوت سے کیا فرمایا؟ الصبر عند الصدمۃ الاولى، اے خاتون، اے بچے کی ماں سنو، صبر وہ ہے جو صدمے کی پہلی گھڑی کیا جائے۔ الصبر عند الصدمۃ الاولى، جب صدمے کی پہلی گھڑی ہوتی ہے، نقصان کی پہلی خبر جب ملتی ہے، اسی لمحے جو صبر کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زبان نبوت سے گارنٹی دیتے ہیں، لگا ثواب دون الجنہ، اس کے لیے ثواب جنت کی صورت میں ہے، جنت کے علاوہ کوئی اجر نہیں۔ جس کو جنت مل گئی اس کو جنت کی ساری نعمتیں مل گئی، اس کے علاوہ اور کیا اجر چاہیے؟ جو جنتی ہے ان کو خالق و مالک کا دیدار ہو جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود سب سے بڑی جنت کی نعمت قرار دیا ہے۔ ساری کی ساری نعمتیں مل جانے کے بعد اللہ خالق و مالک جنتیوں کو مخاطب کر کے فرمائے گا، اور جنتیوں سنو، خوش ہو، راضی ہو۔ اللہ کیوں نہیں راضی ہوں گے؟ جو کچھ دیا ہے سب راضی ہے، اللہ تو نے تو ہمارے علاوہ کسی کو ایسا دیا ہی نہیں۔ اللہ خالق و مالک فرمائے گا، اس سے بھی بڑی نعمت باقی ہے۔ وہ کہیں گے یا اللہ، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ خالق و مالک اپنا دیدار کروائے گا، کہا جنت میں سب سے بڑی نعمت تمہارے خالق و مالک کا دیدار۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ایک بہت بڑا عمل یہ بھی ہے کہ ہم کوشش کر کے اپنے بچوں کی دینی تربیت کر جائیں. اگر ہمارے اندر کچھ سستی بھی پائی گئی تو اللہ تعالی ہماری اولادوں کے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. جب ہم خود نیک ہوں اور اولادیں نیک ہوں تو سونے پہ سہاگے والی مثال بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کسی کو خوش کرنے کی غرض نہیں بتا رہا. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے بیٹوں کو خوابوں میں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی جنت کی گارنٹیاں دیتا ہے، خوشخبریاں دیتا ہے. یاد رکھنا جو رحمان کی طرف سے خواب ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ رابطہ کر رہا ہوتا ہے. خالق و مالک اور بندے کے درمیان جو ترجمان ہوتا ہے اس کو معبر کہتے ہیں، خواب کی تعبیر بیان کرنے والا. تو ہماری مسجد کے نمازی تھے، ہماری مسجد کے مؤذن تھے رانا عبد القیوم صاحب رحمت اللہ علیہ. ان کے بیٹے اور ان کے بیٹے نے بھی بتایا مجھے بن یوسف المعبر میاں عبد القدوس حافظہ اللہ تعالی، جو اس وقت پوری دنیا میں بغیر مبالغے کی بات کر رہا ہوں، چند ایک معبروں میں سے ایک ہیں جن کو بن یوسف المعبر اس لیے کہا جاتا ہے ان کے والد صاحب کا نام یوسف نہیں، یوسف علیہ السلام کی طرف نسبت صرف ان کو خوابوں کی تعبیر کی وجہ سے دی گئی. میں نے آپ نے دی ہے. وہ خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں اور وہ خواب کس کا ہے؟ رانا عبد القیوم صاحب کے بیٹے کا، عاصم بھائی کا. ان کو نہیں پتا عاصم کون ہے، رانا عبد القیوم کون ہے. اس کی تعبیر کے اندر وہ ترجمان بن یوسف المعبر گارنٹی دیتے ہیں کہ اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے اس کی بنیاد سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آپ کے والد گرامی کو اللہ تعالیٰ نے جنتوں کے اندر رکھا ہوا ہے. اللہ کی قسم یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں آپ کو بھی خوشخبریاں دے سکتا. اللہ تعالیٰ کسی سے رابطے سے منقطع نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا. اللہ جب چاہتا ہے جس کے ساتھ چاہتا ہے خواب کے ذریعے اپنے بندے کے ساتھ رابطہ کر لیتا ہے، اس کو خوشخبری دے دیتا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ آنے والے تکلیفوں اور مصائب کا آگاہ کر دیتا ہے. پھر اللہ معبر تک جس کی رسائی دے دے تو سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نظریں خاص میں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے کچھ نہ کچھ بتلاتا رہتا ہے. پھر اس کا معبر جو اللہ اور اس کے درمیان ترجمان کی حیثیت رکھتا ہے وہ اپنی علم کو بنیاد بنا کے وہ اس بندے کو خوشخبری دیتا ہے یا آنے والے وقت سے آگاہ کرتا ہے. تو ایک عمل یہ بھی ہے کوشش کریں اپنے بچوں کی نیک تربیت کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بہترین عمل آپ کے پیچھے پہنچائے گا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری مسجد کے نمازی رانا محمد یونس صاحب اور عبد القیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فوت ہو چکے، ان کے والد گرامی فوت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ زندگی بھر کی ان کی تقاضۂ بشریت خطاؤں سے لغزشوں سے درگزر فرمائے. اللہ ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ان کی اولادوں کی اولاد و نسلوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ سے التجا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے اور ان کے ساتھ ساتھ ایمان والے جو اس لمحے تک دنیا فانی سے کوچ کر کے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بھی ہماری ساری التجاؤں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.